أما بعد فإن كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ۔ سورہ القمر ہم پڑھ رہے تھے اور آج اس سورہ کا آخری رکوع انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کے واقعات اس سورہ میں ذکر کیے اور ان کا اصل مقصود اہل مکہ کو یہ باور کروانا تھا کہ جیس ڈگر پر تم چل رہے ہو پہلی قومیں بھی اس طرح کرتی رہیں اور پھر اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکی۔ اگر تم بھی اللہ کے رسول کی تکذیب کرو گے اور اللہ کے احکامات کو نہیں مانو گے تو یقیناً اللہ کی سنت اور طریقہ بھی وہی ہوگا کہ پھر تمہیں عذاب سے دوچار کر دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں آج آخری آل فرعون کا تذکرہ جو ہے وہ آج کے رکوع میں ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، یقیناً آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئیں۔ وَلَقَدْ جَاءَ، یقیناً آ گئی، آل فرعون کے پاس، النُّذُرُ، تنبیہات، ڈراوے یا ڈرانے والے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ ڈرانے والے اگر معنی کریں گے تو اس کا مطلب سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام اور تمام وہ معجزات جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے وہ بھی نذر میں شامل ہیں، کیونکہ ان سے مقصود بھی اصل تنبیہات تھیں۔ تو وہ ساری تنبیہات، ڈرانے والے بھی اور جتنی تنبیہات تھی سب کی سب وہ آل فرعون کے پاس پہنچ گئیں۔ کذبوا بآیاتنا کلھا، انہوں نے ہماری تمام آیات کا انکار کر دیا، تکذیب کر دی، ان کو جھٹلا دیا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، تو پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ، پس ہم نے ان کو پکڑ لیا، أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، ایسے زبردست قوت والے، طاقت والے پکڑنے کی طرح۔ فَأَخَذْنَاهُمْ، پس ہم نے ان کو پکڑ لیا، أَخْذَ عَزِيزٍ، غالب پکڑنے والے یا غالب پکڑ والے کی طرح، مقتدر جو انتہائی قدرت والا ہے، قوت والا ہے۔ غالب، عزیز کا مطلب ہے جس کے اوپر کوئی دوسرا غلبہ نہیں پا سکتا، اور مقتدر، قادر اور مقتدر میں تھوڑا سا فرق ہے۔ قادر بھی قدرت والا ہے لیکن مقتدر کے اندر اور زیادہ مبالغہ ہے، جس کی قدرت پر کوئی اور دسترس نہیں رکھتا۔ تو فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، ایک غالب قوت والے کے پکڑنے کی طرح ہم نے ان کو پھر پکڑ لیا۔ یعنی جیسے کسی ایسے دنیا میں کسی شخص کے پاس اگر قوت طاقت ایسی ہو کہ اس کا مقابلہ ممکن نہ ہو، تو جیسے وہ دوسرے کے اوپر غلبہ پا لیتا ہے، تو ہم نے بھی اس کے اوپر، واضح بات ہے آل فرعون کی جو بنو اسرائیل کے ساتھ معاملہ تھا انتہائی قہر والا اور جبر والا، پھر جب اللہ کی پکڑ آئی تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے بھی ان کو بڑی قوت کے ساتھ پکڑ لیا۔ اب یہاں سے اکفارکم خیر من اولئکم، یہ خطاب اہل مکہ کے لیے بھی ہے اور قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے لیے بھی۔ اکفارکم خیر من اولئکم، کیا تمہارے انکار کرنے والے، تمہارے کفار، وہ بہتر ہیں ان سے؟ یعنی پہلی جتنی قوموں کے تذکرہ ہے، وہ قوم عاد بھی، قوم ثمود بھی، قوم لوط بھی، قوم نوح بھی، وہ ساری قومیں اور قوم یہ آل فرعون بھی، ان سب قوموں نے ہی کفر کیا، انکار کیا، تو کیا تمہارے جو کفر کرنے والے ہیں تو وہ ان سب سے بہتر ہیں؟ ام لکم براءۃ فی الزبر، یا پھر یہ ہے کہ تمہارے پاس کوئی براءت ہے، کوئی لکھی ہوئی چیز، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے جو ہے چھوٹ آ گئی ہو۔ فی الزبر، زبر تمام آسمانی صحیفے، کتابیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ جو کتابیں ہیں ان کے اندر تمہارے پاس کوئی براءت کا اعلان موجود ہے، یا تمہارے کفار جو ہیں وہ ان سے بہتر ہیں؟
अम यक़ूलून नहनु जमीउन मुंतसिर, या फिर ये कहते हैं कि हम, नहनु हम, जमीउन सब के सब, यानी बतौर जमात हम ऐसी जमात हैं, मुंतसिर जो इंतकाम लेने वाले हैं या जालिम के खिलाफ जो है वो दिफा करने वाले हैं। दोनों माने हो सकते हैं। तो अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम ने यहाँ पर तीन चीजें गोया के गिनवा दी। एक तो ये कि वो बेहतर हैं किसी वजह से, अगर वो बेहतर हैं तो वो बताया जाए, और या फिर ये है कि वो उनके पास कोई बरात, ऐलान जो है वो ऐलान बरात है अल्लाह की तरफ से कि इनको कुछ नहीं होगा, या ये है कि ये समझते हैं कि हम एक ऐसा गिरोह हैं जो हम कुव्वत के साथ और एक दूसरे से मिलकर जो है वो हमारे खिलाफ जो पैगाम आ रहा है तो उससे निपट लेंगे। क्या ऐसे है? सयुहज़मुल जमउ, अनकरीब शिकस्त खा जाएगी ये जमात। वो जहां वो कह रहे थे नहनु जमीउन मुंतसिर, अल्लाह ने कहा सयुहज़मुल जमउ, अनकरीब शिकस्त खा जाएगी ये जमात, व युवल्लून दुबर, और ये सारे पीठ फेर कर भागेंगे। आप अंदाजा कीजिए जिस वक्त ये आयात नाज़िल हो रही थी उस वक्त मुसलमानों का हाल क्या था? इंतहाई कसम पुरसी के हालात। कुछ मुसलमान जो है वो मक्का छोड़कर हबशा हिजरत कर चुके हैं, और बाकियों का जो है वो शेब अबी तालिब में मुहासरा हो चुका है, और यहाँ तक नौबत आ गई है कि खाने का कुछ नहीं। और ये कमज़ोर सी जमात, ये इतने बड़े कुव्वत वाले और अहले मक्का और बल्कि पूरा ही अरब के जितने मुशरिकीन हैं सब के सब की एक उस वक्त जो है वो जमात है, और सब के सब यही चाहते हैं कि ये नई उभरने वाली जो आवाज़ है इसको दबा दिया जाए। तो अब उनके मुकाबले में ये बज़ाहिर इंतहाई कमज़ोर और कसम पुरसी के हालात से दो चार, तो ये क्या उनके ऊपर गालिब आ जाएंगे? इंसानी अकल सोच भी नहीं सकती। सयुहज़मुल जमउ, अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम ने कहा कि अनकरीब ये सारी जमात, सारे कुफार जो है वो भागेंगे, हजीमत उठाएंगे, व युवल्लून दुबर, और पीठ बेर कर जो है वो भाग जाएंगे। और फिर ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, कुछ ही अरसे के बाद जब बदर का मामला हुआ तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वहां पर दुआ फरमाई बड़ी गिड़गिड़ा के, और फिर आप ज़िरा पहनकर निकले, तो उस वक़्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सूरह मुबारका की आयत जो है वो पढ़ी, सयुहज़मुल जमउ व युवल्लून दुबर। तो सहाबा कहते हैं हमें यकीन हो गया कि अब ये वही अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम की मदद जो है हमारे शामिल हाल होगी, और ये यकीनी तौर पर जो है वो पीठ फेर कर भाग जाएंगे। और ऐसे ही हुआ। फिर अल्लाह ने कहा बलिस्साअ मौइदुहुम, ये दुनिया की हजीमत, ये दुनिया की जो है वो जिल्लत और दुनिया के अंदर जो है वो शिकस्त खा जाना, ये अपनी जगह पर भी एक तकलीफ दह चीज है। बलिस्साअतु मौइदुहुम, असल ये है, बल्कि इनका असल वादे का और असल मुकाम जो जिसका जिसका इनके साथ वादा है वो तो क़यामत है। वस्साअतु अदहा व अमर, और क़यामत कोई आम चीज नहीं है। बलिस्साअ वस्साअतु अदहा व अमर, और क़यामत इंतहाई सख्त है। अदहा बहुत ज्यादा सख्त है, व अमर और बहुत ज्यादा कड़वी है, यानी बहुत ज्यादा निहायत तलख और निहायत सख्त जो है वो क़यामत का मामला होगा। दुनिया के अंदर भी अगरचे जब शिकस्त होती है तो इंसान के लिए बेशुमार मसाइब, मुश्किलात, परेशानियां और जिल्लत, रुसवाई और गुलामी और बहुत सारी चीज़ों से इंसान दो चार होता है, लेकिन ये फिर भी आर्जी होती हैं, एक ना एक वक्त ख़त्म हो जाएंगे। मौत के साथ तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन क़यामत का मामला ऐसा है कि वहाँ की जिल्लत और रुसवाई अबदी है और वो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। इसीलिए कहा वसात अदहा, क़यामत जो है वो इंतहाई सख्त है। वह अमर, ये मुर से है, असल मुर कहते हैं ना कड़वे को, तो वह अमर, और ये बहुत ज्यादा फिर कड़वी भी है, इंतहाई जो है वो तलख भी। तो क़यामत, अभी दुनिया के अंदर भी इनके साथ ये वाक़यात होंगे, लेकिन फिर क़यामत जो है वो असल मौइद है, असल वादे की जगह है, तो वहां पर तो फिर और ज्यादा मामला संगीन हो जाएगा। इन्नल मुजरिमीन फी ज़लालिन व सुऊर, बिलाशुबा मुजरिम वो गुमराही में है और दीवानगी में, यानी पहली कौमों के सारे हालात देखने के बाद भी अपने जुर्म पर डटे रहना, ये सिवाय दलालत के और क्या है। और साथ ही वसूर और दीवाने का ख्वाब है, यानी सारी कौमों के हालात व वाक़यात से वाकफियत हो जाने के बाद भी और उन्हीं तरह के जुर्म को दोबारा फिर करना और ये समझना कि मैं बच जाऊंगा, तो ये फिर सिवाय दीवानगी के और क्या हो सकता है। लिहाजा हमारे लिए भी इन चीज़ों के अंदर बहुत बड़ी इबरतें हैं
وہی گناہ، وہی اللہ ذوال جلال والاکرام کی نافرمانیاں جو اور کریں تو ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی غضب اور اللہ کی پکڑ اور اخذ عزیز مقتدر ہو، اور اگر ہم کریں تو پھر جو ہے وہ ہم بڑے اللہ کے چہتے ہیں۔ یہ پہلے ہی بڑی قومیں کہتی ہیں اور لوگ جو ہے وہ سمجھتے آئے، لیکن اللہ کا اصول ایک ہے، اگر اس کی مانتے ہو تو اس کے ہو، اور اگر اس کے خلاف جاتے ہو تو پھر تمہاری نسل کون سی ہے، تمہارا عقیدہ کون سا ہے، اور تمہارے جو ہے وہ تعلقات کیسے ہیں، اور تمہارے جو ہے وہ کتنے قوت اور سلطنت والے ہو، اللہ کو اس بات کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جو اللہ ذو الجلال والاکرام کے خلاف آتا ہے تو اس کے لیے دنیا کے اندر بھی ذلت ہے، اور کل قیامت کے دن تو پھر اور زیادہ ادھا و امر انتہائی تلخ حالات سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ ان المجرمین فی ضلال و سعر، یقیناً مجرم وہ بہت بڑی گمراہی میں ہیں اور دیوانگی میں۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، اللہ اکبر۔ اور وہ قیامت جس میں ان مجرموں کو یسحبون فی النار کھینچا جائے گا آگ میں، علی وجوہہم ان کے چہروں کے بل، چہروں کے بل جو ہے وہ گھسیٹا جائے گا، کھینچا جائے گا، اور کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، چکھو اب جہنم کا مس کہتے ہیں کس چیز کو چھونا، تو اب اس جہنم، سقر جو ہے یہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو ذوقوا مس سقر، اور اب اس جہنم کا چھونا جو ہے وہ چکھو۔ اور بعض مفسرین نے یہاں سقر سے مراد وہ شعلے لیے ہیں جو جھلسا دیتے ہیں کوئی بھی چیز ان کے قریب ہو، تو اب یہ جھلسانے والی آگ کا چھونا چکھو، اور اس وقت چہروں کے بال جو ہے وہ گھسیٹ کر جہنم میں آگ میں ڈالا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ اب چکھو جس کا تم انکار کرتے تھے۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، اللہ کہتے ہیں بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقدار کے ساتھ تخلیق کیا ہے، ایک اندازے پر اس کو تخلیق کیا ہے۔ کوئی بھی چیز وہ اپنے مقررہ وقت سے پہلے بھی نہیں آ سکتی اور اپنے مقررہ وقت سے تاخیر بھی نہیں ہو سکتی۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، یہ اصل میں جواب ہے کہ وہ کہتے تھے کہ تم بار بار یہ جو کہتے ہو کہ تمہیں پکڑا جائے گا اور گھسیٹا جائے گا اور جہنم میں ڈالا جائے گا اور تم جو ہے وہ ذلت کا شکار ہوگے، وہ آتا کیوں نہیں وقت؟ تو اللہ کہتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ اب تم مانگو اور اسی وقت، اللہ ذو الجلال والاکرام کا ایک نظام ہے، اور یہ کوئی بچوں کا کھلونا نہیں ہے کہ جب تم کہو اس وقت توڑ کے رکھ دیں، نہیں، اس نے ایک مقررہ نظام بنایا ہے، اور اس کے اندر ایک مقررہ اجل ہے، اور وہ اجل سے نہ جو ہے وہ پہلے ہو سکتا ہے نہ بعد میں، اور یہیں سے وَإِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہر چیز کو اس کے اندازے کے، انسان ہیں، جن ہیں، حیوان ہیں، فرشتے ہیں، جو کچھ بھی ہے ان کی ہر ایک کی تخلیق ایک انتہائی منظم انداز میں کی گئی ہے، اور اللہ کا وہ اندازہ غلط نہیں ہو سکتا۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہاں سے ہر چیز کی تخلیق، اور قرآن مجید میں باقی جگہ پر بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے، تو مقررہ چیز کا یعنی ہر چیز، بلکہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ انسانی تخلیق کا جب مرحلہ اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ 40 سال تک، 40 دن تک جو ہے وہ نطفہ، اور پھر رحم کے اندر جو ہے وہ علقہ، اور پھر مضغہ، اور وہ حالات جو ذکر کیے ہیں، اور پھر کہا کہ پھر فرشتہ آتا ہے اور وہ پھر لکھتا ہے اشقی ام سعید، یہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، اور اس طرح کے باقی حالات۔ تو بہرحال انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہر چیز کا جب ایک مقررہ انجام اور وقت ہے تو قیامت بھی کا ایک مقررہ وقت ہے، اس سے پہلے نہیں آئے گی، لیکن یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ اتنی محال اور اتنی مشکل ہے۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، وما امرنا، اور نہیں ہے ہمارا معاملہ، الا واحدہ، مگر ایک ہی، کلمح بالبصر، جیسے آنکھ جھپکنا ہے، یعنی ہم کسی معاملے میں جب فیصلہ کرتے ہیں تو کوئی بہت بڑی معاملات کا جو ہے وہ چلانا نہیں پڑتا، بلکہ وہ جیسے دوسری جگہ پر آتا ہے، ہم کہتے ہیں کن فیکون، جب وہ کہتے ہیں ہو جاؤ تو ہو جاتا ہے، تو ایسے ہی قیامت کو بپا ہونے میں کوئی بہت بڑا وقت نہیں لگے گا، الا کلمح بالبصر، آنکھ جھپکتے ہی قیامت بپا ہو جائے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ، اور یقیناً ہم نے ہلاک کیا تمہاری طرح کی کئی قوموں کو۔ اشیاء شیعتن کی جمع ہے، ایک ہی گروہ، ایک ہی قسم کا عقیدہ اور ذہن رکھنے والے لوگوں کو شیعہ کہتے ہیں، تو اسی سے یہ ہمارے ہاں بھی شیعان علی جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، یعنی ہم جو ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ایک خاص قسم کا عقیدہ ان کا ہے، بس اوقات نعوذ باللہ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سے بھی ملا دیتے ہیں، تو ایک خاص عقیدہ رکھنے والے اسی سے شیعہ ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ،
ہم نے تمہارے گروہوں کو ہلاک کر دیا، یعنی تم سے پہلے بھی جتنی قومیں آئیں ان کا بھی یہی عقیدہ تھا، اللہ کی بات کو نہیں مانتے تھے، رسولوں کی تکذیب کرتے تھے، تم بھی کر رہے ہو، تو جیسے ان کا اثر ہوا ہے تم بھی ان کے ساتھ ہی ہو، تمہارا کوئی الگ سے نہیں ہوگا۔ فہل من مدکر، کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ یعنی پہلے جتنی قومیں آئیں، جتنی جو ہے وہ اس طرح کا عقیدہ اور ذہن رکھنے والے لوگ آئے، تو ان کو اگر ہم نے ہلاک کر دیا ہے تو تمہارے لیے اب نصیحت کا مقام ہے کہ تم ان سے اس تاریخ سے عبرت پکڑو اور بعد آ جاؤ۔ فہل من مدکر، کوئی ہے جو نصیحت پکڑے اس سے اور اس سے بعد آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت ہے اس میں آ جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب جو ہے وہ ترک کر دے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور ایسے نہیں ہیں کہ ہم نے ان کو برباد ہلاک کر دیا ہے تو بس ان کا معاملہ ختم ہو گیا، نہیں۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ، اور ہر چیز جو انہوں نے کی ہے، ان کا ایک ایک عمل، ان کا ایک قول فعل، ان کا دنیا کے اندر جو بھی معاملہ انہوں نے کیا، وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ، ہر وہ چیز جو انہوں نے کی، فی زبر، وہ تحریر میں ہے، لکھی ہوئی ہے، کتابوں میں ہے، دفتر میں ہے۔ زبر یہ صحیفے جو آسمانی ہیں ان کے لیے بولا جاتا ہے، اور ہر وہ چیز، اور اسی سے وہ ہمارے ہاں جو نامہ اعمال کا عقیدہ ہے، کل قیامت کے دن اللہ نامہ اعمال دیں گے، وہ اسی سے ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، ہر چیز جو انہوں نے کی ہے وہ تحریر شدہ موجود ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا میں ختم ہو گیا تو بس اب معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، ایک ایک عمل ان کا تحریر شدہ اللہ کے ہاں موجود ہے۔ اور وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، اور ان میں بھی ان کے اعمال بھی یہ نہیں ہے کہ بڑے بڑے لکھے جائیں گے اور چھوٹے چھوڑ دیے جائیں گے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، اور ان میں سے ہر ایک چھوٹا بڑا مستطر تحریر ہے، لکھا ہوا ہے، سطروں میں ہے۔ ان المتقین فی جنات ونہر، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری قومیں ذکر کرنے کے بعد پھر اختصار کے ساتھ کہا ان المتقین فی جنات ونہر، بے شک اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا خوف رکھنے والے، اللہ کی بات ماننے والے اور اللہ ذوالجلال والاکرام کو دوسروں سے مقدم کرنے والے، فی جنات، باغات میں ہوں گے، ونہر، اور طرح طرح کی نہروں سے جو ہے وہ مستفید ہوں گے۔ اور دوسری جگہ پر ان کی تفصیل آتی ہے کہ شہد کی بھی جنت میں نہریں ہوں گی اور دودھ کی بھی اور شراب کی بھی۔ ان المتقین فی جنات ونہر، بے شک متقین وہ باغات اور نہروں میں ہوں گے۔ فی مقعد صدق، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اور وہ ہوں گے ایسی مقعد پر، ایسی جگہ پر جہاں پر جو ہے وہ مقعد ویسے بیٹھنے کی جگہ کو کہتے ہیں، عند مقعد، فی مقعد صدق، صدق بمعنی صادق، یعنی جو سچا ہو، تو کہتے ہیں فلان راجل صدق، یعنی فلاں اپنے معاملات میں فلاں سچا آدمی ہے۔ تو صدق، فی مقعد صدق، ایک سچے بیٹھنے والے کے ہاں، عند ملیک مقتدر، اور وہ ایسے بادشاہ کے ہاں جو انتہائی قدرت اور قوت والے ہیں۔ تو انتہائی قدرت اور قوت والے رب کے ہاں وہ یقینی سچی جگہ پر جو ہے وہ بیٹھیں گے، اور ان کے بیٹھنے کی جگہ ہوگی۔ گویا کہ جنت کے اندر یا جنت کے بارے میں بھی شک نہیں کیا جا سکتا، وہ یقینی ہیں، اور وہ ہے بھی اللہ ذوالجلال والاکرام جو مالک الملک بھی ہے اور صاحب قدرت بھی ہے، اور مقتدر، وہ جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ قادر اور مقتدر میں وہ قدرت کے اندر اور زیادہ مبالغہ ہو تو پھر مقتدر ہیں، ویسے قادر بھی یقینی طور پر قدرت والا ہے اور مقتدر بہت زیادہ قدرت والا، تو وہ ملیک بھی ہے، مقتدر بھی ہے، اور اس کے پاس ان لوگوں کا جو ہے وہ ٹھہرنا ہوگا جو کہ یقینی اور سچا ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے دونوں گروہوں کا تذکرہ کر دیا، اور اہل ایمان اور اہل تقوی وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے چہیتے ٹھہریں گے، اور جو دنیا کے اندر اپنی جاہ، اپنے مال، اپنے اسباب اور اپنی دوسری تیسری چیزوں کی وجہ سے اللہ کے باغی بنیں گے، تو یقیناً اللہ ذوالجلال والاکرام کا ایک ہی اصول اور ضابطہ ہے، اور اس کے ہاں کوئی بہت زیادہ چہیتا نہیں ہے اور کوئی جو ہے وہ بہت زیادہ گرا ہوا نہیں ہے، سارے اس کے بندے ہیں۔ اگر اس کی مانیں گے تو اللہ اجر سے نوازے گا، اور اگر اس کی نہیں مانیں گے تو یقیناً اللہ کی پکڑ پھر بڑی سخت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔